اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا ينظر اللہ الی یوم القیامہ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامۃ ولا یزکیہم رجل کان لہ فضل ماء بالطریق فمنعہ من السبیل ورجل بايع إمامه لا يبايع إلا لدنيا فإن آتاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط۔ وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرارا۔ قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الانام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ اور جناب نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذی شان اللہ کے پیارے نبی اور پیارے حبیب اور محبوب جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث کے اندر ثلاثۃ کا ذکر کیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں بہت ساری احادیث کے اندر ثلاثہ کا ذکر ہے۔ تین ایسے قسم کے لوگ اور تین ایسے قسم کے شخص جن کی طرف اللہ رب رحمان قیامت کے دن دیکھے گا نہیں، مطلب اللہ رب العالمین کی نظر کرم اور اللہ کی نظر رحمت ایسے لوگوں پر نہیں ہوگی۔ تین ایسے قسم کے لوگ کہ جن کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا اور اللہ رب رحمان انہیں پاک نہیں کرے گا۔ تو ہم سب کے لیے ضروری بنتا ہے کہ ہم جناب نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
شریعت کا اور آپ کی سنت اور آپ کی حدیث کا مطالعہ کریں اور پڑھیں اور سنائیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بیان کردہ احادیث کے اندر وہ کون ثلاثتن ہیں، وہ تین ایسے شخص کون سے ہیں کہ اتنے بڑے بد نصیب ہیں کہ اللہ رب الرحمن ان پر اپنی نظر کرم نہیں کرے گا، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ رب الرحمن انہیں پاک نہیں کرے گا، اور ان تین بدبخت قسم کے لوگوں کے لیے دردناک عذاب اللہ رب الرحمن نے تیار کیا، اور یہ دردناک عذاب اللہ رب الرحمن کی تیار کی ہوئی جہنم کے اندر ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان ثلاثتن میں شامل ہونے سے بچائے کہ جن پر اللہ رب الرحمن اتنا غصے ہوگا اور اتنا ان کے اوپر اللہ ناراض ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ قیامت کے دن جو جہنم سے دور کر دیا گیا، مطلب جو جہنم سے بچا لیا گیا، قیامت کے دن جو جہنم سے دور کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا اور جسے جنت کا داخلہ عطا ہوا، پس یقیناً ایسا شخص کامیاب ہوا۔ اور یہ دنیا کی زندگی فقط دھوکے کا سامان ہے۔ آج ہم کلمہ پڑھنے والے اور آج انسان اور مسلمان اور کفار دنیا کے اس دھوکے اور فریب کا شکار ہیں۔ نتیجہ یہ کہ اس دنیا کے آنے میں جس طرح معلوم نہیں ہوتا، اس دنیا سے جانے والا بھی معلوم نہیں ہوتا، اور جس کے جانے کا کوئی امکان نہیں ہوتا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے گزر گیا اور اپنی دنیا کی زندگی گزار گیا۔ جیسے کل کلاں حکومت کو دھمکیاں دینے والا اور حکومت کو الرٹ کرنے والا اور حکومت کے سامنے ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اپنے مطالبات رکھنے والا، اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ فیض آباد میں دھرنے دینے والا بابا خادم رضوی، جو جس طرح انسان دنیا میں آتا ہے اسی طرح انسان نے جانا بھی ہے۔ نہ کسی کو اپنی موت کا علم ہے اور نہ کسی کو یہ خبر کہ کب میں نے مرنا ہے، اور ان مرنے والوں میں عقل مند مردہ وہ ہوتا ہے جو مرنے کی تیاری کر کے مرے، خوش نصیب اور بڑے نصیبوں والا وہ ہوتا ہے جو زندگی توحید پر گزار کر مرے، اور جو زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزار کر مرے وہ مردہ خوش نصیب مردہ ہے، جو ساری زندگی شرک و بدعات میں گزار کر مرے اور لوگوں کو ایک اللہ کی طرف لانے اور آنے کی بجائے انہیں بتوں اور قبروں مجسموں اور مردوں کے سے مانگنے کی تلقین کر کے گزر جائے۔ خابا و خاسرہ، وہ ناکام ہوا، نامراد ہوا اور دنیا اور آخرت کے اندر شکست خوردہ ہوا۔ تو اللہ رب الرحمن نے فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے دور کر دیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں جس کو داخلہ عطا کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، کامیاب ہوا ایسا شخص۔ اور جو دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو گیا، جس نے دنیا کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، جس نے دنیا کو ہی ساری اور کل اور ہمیشہ رہنے والی کائنات سمجھ لیا، وہ شخص ناکام اور نامراد ہوا، وہ دنیا کے دھوکے کے اندر مبتلا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور صحیح بخاری حدیث نمبر 2358،
اللہ کے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، تین قسم کے ایسے لوگ جن کی طرف اللہ نہیں دیکھے گا، اللہ کی نظر رحمت نظر کرم ان تین بدبختوں پر نہیں ہوگی۔ اور فرمایا ولا یزکیہم، اللہ رب رحمان انہیں پاک بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یہ تین قسم کے لوگ کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اندر جن میں آپ نے ثلاثۃ تین لوگوں کے متعلق بتایا، ان احادیث میں بے شمار قسم کے تین لوگوں کی نشاندہی کی گئی۔ کہیں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ثلاثۃ کہہ کر کسی برائی اور برے بندے کو بیان کیا، اور کہیں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ثلاثۃ کہہ کر کسی برائی اور برے بندے کو بیان کیا۔ اور آپ کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد میرے بھائیوں اور بہنوں یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس طرح کا انسان نہیں بننے دینا۔ انسان کی تقدیر اور مقدر بندے کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ کوئی اچھا کرے گا اچھا پائے گا، کوئی برا کرے گا تو برا پائے گا۔ کل کوئی قیامت کے دن اللہ رب رحمان کو ملامت نہیں کر پائے گا، اور ابلیس نے پہلے ہی آگاہ کر دیا اپنے ماننے والوں کو، کل قیامت کے دن جہنم میں ابلیس اپنے ماننے والوں اور اپنے آپ کو ملامت کرنے والوں، یعنی جو ابلیس کو ملامت کر رہے ہوں گے، ابلیس کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہوں گے، ابلیس کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے برا بلا مت کہو، مجھے ملامت مت کرو، کہنا ہے تو اپنے آپ کو کہو۔ تو کل کوئی شخص قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ملامت نہیں کر پائے گا۔ اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں جن تین لوگوں کی طرف اللہ نے نہیں دیکھنا، اور جن کو اللہ نے پاک نہیں کرنا، اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے، ان میں سے رجل کان لہ فضل ماء بالطریق فمنعہ من السبیل، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں وہ شخص جس کے پاس لوگوں کے راستے میں فالتو پانی ہو اور وہ مسافروں کو استعمال نہ کرنے دے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا فالتو پانی موجود ہے مگر مسافروں کو وہ استعمال نہیں کرنے دیتا۔ یہ وہ شخص ہے کہ اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظر رحمت نہیں کرنی۔ اور بخاری کی حدیث میں دوسرا بندہ وَرَجُلٌ بَایَعَ إِمَامَهُ لَا يُبَایِعُهُ إِلَّا لِدُنْیَا، اور دوسرا وہ شخص جو امام کی بیعت کرتا ہے حصول دنیا کے لیے۔ امام سے مراد مسلمانوں کا خلیفہ اور حکمران ہے۔ جو شخص اپنے حاکم وقت اور اپنے امام اور اپنے خلیفہ کی بیعت تو کر لیتا ہے لیکن اللہ کی رضا مقصود خاطر نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصود، اس کا مطمع نظر وہ دنیا حاصل کرنا ہے کہ میرا امام میرا حکمران مجھ پر نوازش کرے گا، مجھے دنیا کی مال و دولت دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے اس کا خلیفہ اور امام اگر دے دے تو یہ خوش رہتا ہے، اور جب وہ اس سے روک لے، اس کو نہ دے تو یہ ناراض ہوتا ہے۔ اور تیسرا وہ بدبخت آدمی کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن کلام نہیں کرنا، وہ شخص ہوگا وَرَجُلٌ أَقَامَ صِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تیسرا شخص جو اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے نماز عصر کے بعد کھڑا ہو جاتا ہے، ایسا شخص جو نماز عصر کے بعد اپنا سامان تجارت لے کر بیٹھ جائے اور کہے کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، مجھے اس سامان کے عوض اتنا اتنا مل رہا تھا، یعنی وہ قسم کھا کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ مجھے اس سامان کا اتنا نفع اتنا پیسہ ملتا تھا، حالانکہ وہ اسے مل نہیں رہا تھا، اور لینے والا اس کی بات کو سچ سمجھ کر اس کی منہ مانگی قیمت اسے ادا کر دیتا ہے۔
تو پیارے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ایسے 3 قسم کے بدبخت لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام نہیں کرے گا۔ آج ہمارا حال دیکھیے کہ ہمارے پاس فریج اور فریزر کے اندر چیزیں خراب تو ہو جائیں گی، لیکن غریب محلے دار اور غریب پڑوسی کو دینے پر دل نہیں کرتا، اور بالآخر جب لوڈ شیڈنگ ہوگی وہ چیز فریزر میں خراب ہوگی تو یا تو یہ نامراد بدبودار چیز پڑوسی کو دے دے گا، یا پھر جو ہے یہ باہر کوڑے دان کے اندر اور کوڑے کے اندر جا کر ڈال دے گا۔ اور اسی طرح ہمارا حال کہ جہاں فائدہ نظر آئے، جہاں کھانا پینا نظر آئے تو وہاں یہ جائے گا، اور جہاں کھانا پینا نہ ہو وہاں سے یہ دور بھاگے گا۔ اور اسی طرح خرید و فروخت کرنے والوں کا حال کہ جھوٹ بول بول کر سودا بیچنے والے تاجر اور تجارت کرنے والے، گاہک کے ساتھ جھوٹ بولنا، بظاہراً یہ تینوں کام انہیں عام سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ چودھری اور سردار ہے اور اس کے پاس چیز موجود ہے مگر پھر بھی غریب کو نہیں دیتا، ہاں جی اس کے پاس جو ہے وہ جھوٹ بول کر سودا بیچنا یہ کوئی معیوب نہیں سمجھتا، اور اسی طرح جو ہے وہ دنیا کی خاطر سارا کچھ کرنے والا یہ اسے بھی معیوب نہیں سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ رب رحمان کے ہاں یہ تینوں کام اتنے برے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب رحمان ایسے لوگوں کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں بھی بتایا، فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، 3 قسم کے ایسے لوگ جن کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظر کرم اور نظر رحمت نہیں کرنی اور نہ ان کو اللہ پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جناب ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ بات 3 مرتبہ کہی۔ اب 3 مرتبہ کہنے کا کیا فائدہ کہ جو متوجہ نہیں ہوا وہ بھی متوجہ ہو جائے، جس کی توجہ نہیں ہوئی وہ بھی اپنی پوری توجہ کر لے کہ اللہ 3 قسم کے ایسے لوگوں کی طرف نہ نظر کرم کرے گا، نہ اللہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ بندے بھی 3 اور عذاب بھی 3 ہیں۔ ہاں جی اللہ کی نظر کرم نہیں ہوگی، اللہ کی نظر رحمت نہیں ہوگی، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا، اور ان کے ساتھ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خوابوا و خاسروا، اے اللہ کے رسول جس سے اللہ نے کلام نہ کیا، جس پر اللہ کی نظر کرم نظر رحمت نہ ہوئی، اور جن کو اللہ نے پاک نہ کیا، ہاں جی اور جن کے لیے دردناک عذاب ہو، تو وہ تو ناکام ہوئے اور نامراد ہوئے، وہ ناکام ہوئے اور نامراد ہوئے۔ من ہم یا رسول اللہ کے رسول بتائیے تو وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو اس حدیث میں ہمیں نبی علیہ السلام نے یہ فکر دلائی ہے کہ ہم اپنے آپ کے اندر یہ فکر پیدا کریں۔ بظاہراً معمولی نظر آنے والے گناہ، بظاہراً معمولی سمجھے جانے والے گناہ اللہ کے ہاں وہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ اللہ نے کلام نہیں کرنا، نظر رحمت نہیں کرنی، پاک نہیں کرنا، دردناک عذاب دینا ہے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے وہ بندہ، وہ مرد جو شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ معمولی گناہ ہے، بلکہ سلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، حیا آتا ہے، اور جنہیں ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم ہے وہ ٹخنوں کو کور کرے گا، اور جسے ٹخنے ڈھکنے کا حکم ہے وہ ٹخنوں کو ننگا کرے گی، الٹی گنگا ہے۔ اسی طرح فرمایا احسان جتلانے والا، کسی کو اللہ کی خاطر کچھ دیا اس پر احسان جتلانے والا، اور جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا سودا بیچنے والا، جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا سودا بیچنے والا۔ اب یہ گناہ ہر دوسرے اور تیسرے آدمی کے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں
کہ اللہ رب الرحمن نے ایسے لوگوں کے ساتھ کلام نہیں کرنا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت اور حدیث سندن حسن ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ ثلاثۃ لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، ایسے قسم کے 3 لوگ کہ جن کی طرف اللہ نے نظر کرم کوئی نہیں کرنی۔ ان میں سے پہلا شخص العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، والمرأۃ المترجلۃ، اور وہ عورت، ایسی عورت جو مردوں کی مشابہت کرنے والی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ جب عورت اپنے ٹخنے ننگے رکھے وہ مردوں کی مشابہت کرتی ہے، اور جب مرد اپنے ٹخنوں کو کور کر لے، شلوار کپڑا پینٹ پتلون وہ ٹخنوں سے نیچے آ رہی ہو، یہ مرد ہو کر ہجڑا بننا چاہتا ہے، عورت بننا چاہتی ہے، تو دوسری وہ عورت جو عورت ہو کر مردوں کی مشابہت کرے۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے والدیوس، اور بے غیرت خامن، جسے پتہ ہے کہ میری بیوی بدکارہ ہے لیکن پھر بھی وہ کبوتر اور خرگوش کی طرح آنکھیں بند کر کے گزارا کرو، ہاں جی گزارا کرو، برداشت کرو کی پالیسی پہ رہتا ہے، تو دیوس شخص اللہ نے اس سے بھی کلام نہیں کرنا، اس پر نظر کرم نظر رحمت نہیں کرنی۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے 3 اور شخص بھی جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ فرمایا ماں باپ کا نافرمان، اور ہمیشہ کا شراب پینے والا، اور احسان جتلانے والا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں، یہ بظاہراً معمولی نظر آنے والے۔ اور اسی طرح پیارے نبی علیہ السلام سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم، 3 قسم کے ایسے لوگ کہ جن کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی، مطلب ان بدبختوں کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ ان میں سے پہلا شخص وہ بھاگا ہوا غلام ہے، وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ گیا جب تک کہ واپس نہ لوٹے۔ اور فرمایا دوسرا وامرأۃ باتت وزوجها علیہا ساخط، وہ عورت کہ جس پر رات بھر اس کا خامند غصے رہا، وامام قوم وهم له کارہون، اور ایسا امام کے مقتدی بیزار ہوں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ 3 یہ اس قسم کے لوگ اللہ رب الرحمن ان کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ وہ توبہ کرتے رہیں، یعنی توبہ تب قبول ہوگی بندے نے جو گناہ کیا وہ گناہ چھوڑے۔ ایسا نہ ہو کہ شرابی شراب بھی پی رہا ہے، نافرمان نافرمانی بھی کر رہا ہے، اور ادھر سے وہ کہتا رہے کہ یا رب میری توبہ توبہ، تو اللہ نے توبہ کو قبول نہیں کرنا۔ اور اسی طرح پیارے نبی علیہ السلام سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاثۃ لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، 3 قسم کے لوگ ان کی نماز ان کے سروں سے ایک بالشت بھی بلند نہیں ہوتی، مطلب ان 3 قسم کے لوگوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا ہے۔ رجل اما قوما وهم له کارہون، ایسا امام کہ جسے لوگ ناپسند کرتے ہوں، وامرأۃ باتت وزوجها علیہا ساخط، اور وہ عورت جو رات گزارے اس حال میں کہ اس کا خامند اس کے اوپر ناراض ہے۔ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے واخوانی متصارمان، اور وہ 2 لوگ ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی کہ جو دوست ہیں اور بھائی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ قطع تعلق کیے ہوئے ہوں۔ یہ گناہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر عام ہے، یہ گناہ بھی معاشرے کے اندر عام موجود ہے کہ نمازی بھی ہوگا، پرہیزگار بھی ہوگا، دیندار بھی ہوگا، لیکن رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ اس کا قطع تعلقی پر مبنی معاملہ ہوگا،
وہ رشتہ داروں کے گھر نہ آئے گا نہ جائے گا، دوستوں سے وہ ناراض ہوگا، دوست اس سے ناراض ہوں گے، تو ایسے قطع تعلق کیے ہوئے شخص کی نماز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے یہ تمام چیزیں ہمیں دنیا کے اندر ہی بتا دیں، اور دنیا کی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس پر آگاہ کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں آگاہی کیسے حاصل ہوگی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں اور پیارے نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں، اللہ کے پاک نبی کی سیرت کو پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں۔ یہ اللہ رب الرحمن کا رحیم اور کریم ہونا ہے، اللہ رب الرحمن کا تواب اور حکیم ہونا ہے، اور اللہ رب الرحمن کا رؤوف الرحیم ہونا ہے کہ اللہ نے ہمیں قیامت کے دن بتا دیا کہ قیامت کے دن میں کیا کچھ ہونے والا ہے، اور ان تمام چیزوں سے آگاہی کے بعد اللہ نے قیامت کے دن کی تیاری کرنے کے لیے بھی موقع بھی فراہم کر دیا۔ اب تھوڑی سی اس دنیا کی زندگی کے اندر اگر جس نے آخرت کی تیاری کر لی تو وہ تو کامیاب ہے اور کامران ہے، اور جو تیاری نہ کر پایا اور دنیا کے دھوکے میں مبتلا رہا، یہاں وہ دنیا کے زندگی کو سارا کچھ سمجھ بیٹھا، تو قیامت کے دن وہ اللہ رب العالمین کو ملامت نہیں کر پائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنا اخلاق، اپنا کردار نبی پاک علیہ السلام کی سیرت، سنت اور حدیث کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ